بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 جون 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کورونا کے 2591 نئے کیسز، متاثرین 95,000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 2591 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 95,748 ہو گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جمعے کو کورونا کی وجہ سے 31 افراد ہلاک ہونے کے بعد اب تک مجموعی طور پر 642 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,651 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک کورونا سے 70,616 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ اس وقت کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز 24,490 ہیں، جن میں سے 1,412 افراد کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق ریاض میں سب سے زیادہ 716 مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ مکہ مکرمہ میں کیسز کی تعداد 254 اور جدہ میں 459 ہے۔ مدینہ منورہ 129 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ الحفوف میں 102، دمام 90، القطیف 76، طائف 31، تبوک 17، الجبیل 66، بریدہ 48، زہران 45 اور خمیس مشیط میں 29 مریض سامنے آئے۔ سعودی عرب میں G20 یوتھ گروپ کا پہلا آن لائن اجلاس۔ سعودی عرب میں G20 یوتھ گروپ نے محمد بن سلمان مسک فاؤنڈیشن کی صدارت میں پہلا آن لائن اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی میں مہارت پیدا کر کے اپنی آواز دور تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عربیہ 2020 یوتھ نے واضح کیا کہ وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو جدید خطوط پر استوار کر کے نوجوانوں کی آواز پوری دنیا میں پہنچائیں گے، مؤثر افکار اور فارمولوں پر توجہ مرکوز کریں گے، خصوصاً نئے کرونا وائرس کی وبا سے دوچار دنیا کو صحت چیلنجوں پر پورا اترنے میں تعاون کریں گے۔ G20 کے نوجوان نے دنیا بھر میں نوجوانوں کو درپیش مواقع کی قلت اور درپیش چیلنجوں اور ضروری حلوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کا اہتمام محمد بن سلمان مسک فاؤنڈیشن اور کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل کلچرل سینٹر نے کیا تھا۔ اجلاس میں G20 گروپ کے چیئرمین عثمان معمرہ اور سارہ الخضیری نیز G20 میں شامل ممالک کے وفود اور بین الاقوامی تنظیم کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ نوجوانوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ قائدانہ کردار ادا کریں گے اور نئی نسل کے مختلف نقطہ ہائے نظر کو اجاگر کریں گے، بدلتی ہوئی دنیا سے ہم آہنگی کی استدعا کو نمایاں کریں گے اور پوری دنیا کو جتائیں گے کہ آنے والے کل کے حقیقی لیڈر وہی ہیں۔ کورونا سے متاثر ایک اور غیر ملکی ڈاکٹر چل بسا۔ سعودی عرب میں کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر موجود ایک اور غیر ملکی ڈاکٹر جان کی بازی ہار گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں کنگ سعود یونیورسٹی کے استاد خون اور بچوں کے کینسر کے امراض سوڈانی ڈاکٹر محمد الفقی نئے کرونا وائرس سے متاثر ہو کر انتقال کر گئے۔ اخبار 24 کے مطابق کنگ سعود یونیورسٹی کے متحد فیکلٹی آف میڈیسن خون اور بچوں کے کینسر کے امراض کی سعودی سوسائٹی نے سوڈانی کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد الفقی کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ ٹویٹر پر صارفین نے محمد الفقی فی ذمۃ اللہ یعنی محمد الفقی اللہ کے حوالے کے نام سے ہیش ٹیگ شروع کر دیا۔ صارفین کا کہنا تھا کہ محمد الفقی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بچوں کا علاج بے حد پیار سے کیا کرتے تھے، مریض بچوں سے گپ شپ کرتے اور ان کا دل بہلاتے، اسی دوران ان کا علاج بھی کرتے۔ اس سے قبل مکہ مکرمہ کے ہرا جنرل ہسپتال میں پاکستانی سرجن ڈاکٹر نعیم خالد چودھری کورونا وائرس سے متاثر ہو کر جان کی بازی ہار گئے تھے۔ طائف، نجران اور جازان میں موسلا دار بارش۔ سعودی عرب میں طائف، نجران اور جازان میں جمعے کو موسلا دار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بہا میں سیلاب سے ایک اور شہری ہلاک ہو گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق تبوک میں مختلف مقامات پر جمعے کو دن بھر گرد آلود ہوائیں چلتی رہی۔ تبوک شہر تیمہ اور حائل کمشنریوں میں آندھی سے حد نظر کم ہو گئی۔ رات 8 بجے تک گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ جازان ریجن میں گرج چمک کے ساتھ شام 7 بجے تک بارشوں کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چلتی رہی۔
جازان شہر ابو عریش سمیت 15 کمشنریوں، کھلے مقامات اور شاہراہوں پر گرد آلود ہواؤں نے زندگی معطل کر دی۔ نجران میں جمعے کو دن بھر موسم غیر مستحکم رہا۔ گرد آلود ہواؤں سے دمے کے مریض اور شاہراہوں کے مسافر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نجران شہر کے علاوہ ہبونہ سمیت 6 کمشنریوں میں رات 8 بجے سے گرد غبار کا طوفان چھایا رہا۔ باہا سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق موسلا دھار بارش کے بعد آنے والے سیلاب میں ایک شہری ہلاک ہو گیا جبکہ 2 شہری سیلاب میں پھنس گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف میں جمعے کو بعض مقامات پر موسلا دھار اور کئی جگہوں پر درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ مغرب سے لے کر شمال تک طائف کے تمام نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ طائف کے شہری خوبصورت موسم سے لطف اٹھانے کے لیے بارش کے دوران سڑکوں پر نکل آئے اور کئی پہاڑوں پر آبشار پھوٹ پڑے۔ اوپیک پلس کے کامیاب اجلاس کے لیے حالات سازگار۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ اوپیک پلس کے حالات اجلاس کے لیے سازگار ہو گئے ہیں اور ہفتہ 6 جون کو اوپیک اور اوپیک پلس کے اجلاس ہوں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اوپیک پلس کے اجلاس میں عراق اور نائجیریا کی پیداواری کوٹے کو سختی سے پابندی پر مجبور کرنے والی حکمت عملی طے کی گئی۔ اوپیک پلس میں شامل تیل پیداوار کرنے والے ممالک نے سابقہ اجلاس میں طے کیا تھا کہ مئی اور جون کے مہینے میں تیل کی یومیہ پیداوار میں 9.7 ملین بیرل کمی کی جائے گی تاکہ کرونا بحران کی وجہ سے تیل کے نرخوں میں نمایاں کمی کی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ پروگرام کے مطابق جولائی سے دسمبر تک تیل پیداوار میں یومیہ کمی 7.7 ملین بیرل کی جانی ہے۔ اوپیک پلس کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں روس جولائی کے آخر تک تیل پیداوار میں بھاری کمی کے فیصلے میں توسیع پر راضی ہو گئے ہیں۔ تاہم ایک اطلاع یہ ہے کہ سعودی عرب تیل پیداوار میں بڑی کمی میں توسیع اگست کے آخر تک کرانا چاہتا ہے۔ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل پیداوار میں کمی کی اصولی سمجھوتے کی اطلاعات پر خام تیل کے نرخوں میں جمعے کو 3% اضافہ ہو گیا۔ یہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ریکارڈ اضافہ اور ایک بیرل کی قیمت $41 تک پہنچ گئی۔ اوپیک پلس کے ذرائع نے بتایا کہ اوپیک اور اوپیک پلس کے آن لائن اجلاس ہفتے کو ہوں گے۔ شروعات اوپیک کے اجلاس سے ہوگی جس کے بعد اوپیک پلس کا اجلاس ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی پیداوار میں کمی میں توسیع کے لیے معاہدے طے پا گئے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ 2.5 ماہ بعد مساجد میں پہلی نماز جمعہ۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تقریباً 2.5 ماہ کی پابندیوں کے بعد مساجد میں پہلی جمعہ کی نماز مکمل احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے ادا کی گئی۔ مدینہ گورنریٹ کے ٹویٹر پر جاری اطلاع کے مطابق مسجد نبوی شریف میں انتظامیہ کی جانب سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کیے جانے والے انتظامات مثالی تھے۔ مسجد نبوی شریف میں نمازیوں نے سماجی فاصلے کے اصولوں پر مکمل طور پر عمل کیا۔ مسجد نبوی شریف کے بیرونی صحن بھی نمازیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دریں اثنا آجل نیوز کے مطابق مسجد نبوی شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے نماز جمعہ ادا کیا۔ مسجد کے اندرونی اور بیرونی صحن نمازیوں سے بھرے تھے جبکہ فاصلے کے اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے چھوٹی مساجد جہاں عام دنوں میں نماز جمعہ ادا نہیں کی جاتی میں بھی عارضی طور پر جمعہ نماز ادا کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اس ضمن میں مملکت کے تمام شہروں میں 4000 کے قریب مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ ادارہ امور صحت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مختلف شہروں میں لوگوں نے مساجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ مساجد کے وضو خانے بدستور بند رہے جبکہ ہر شہری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی جائے نماز ہمراہ لایا جبکہ ماسک کی پابندی پر بھی عمل کیا۔ مساجد کی انتظامیہ کی جانب سے صفوں میں فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہدایات کی کہ درمیانی صف ختم کرنے کے علاوہ نمازیوں کے درمیان 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے صف بندی کے لیے نشانات لگائے گئے تاکہ نمازی ان نشانات کی پابندی کرتے ہوئے صف بنائیں۔ جوازات کے دفاتر میں حفاظتی اقدامات۔ مملکت میں کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 2.5 ماہ بعد سرکاری اداروں میں باقاعدہ کام شروع ہو گیا۔ اس ضمن میں محکمہ پاسپورٹ جوازات میں وزارت صحت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام جاری ہے۔
سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق اگرچہ جوازات کے ڈیجیٹل سسٹم ابشر اور مقیم سے اہم امور انجام دیے جاتے ہیں، تاہم بعض معاملات پر لوگوں کو اپنے امور کی انجام دہی کے لیے جوازات کے دفتر سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تبوک ریجن کے محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر سعید القحطانی نے بتایا کہ جوازات آنے والوں کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علاوہ ازیں اہلکاروں کو بھی خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ غیر ملکی درزی ماسک مفت تقسیم کرنے لگے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی درزی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے کپڑے کے ماسک تیار کر کے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں میں مفت تقسیم کرنے لگے۔ اخبار 24 کے مطابق الافلاج کمشنری میں کام کرنے والے 2 غیر ملکی درزیوں کا ویڈیو کلپ وائرل ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 غیر ملکی درزی حفاظتی ماسک تیار کر کے تحفے کے طور پر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ غیر ملکی درزیوں کا کہنا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں حفاظتی ماسک افلاج کمشنری کے ایک اور حصے میں تقسیم کریں گے، جس کے بعد مملکت کے دیگر علاقوں کا رخ کیا جائے گا۔ الافلاج میں درزیوں کی نگران کمیٹی نے حفاظتی ماسک تیار کر کے تحفے کے طور پر پیش کرنے والے یمنی اور انڈین درزیوں کا اعزاز کیا ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ دونوں درزی اب تک 3000 ماسک تقسیم کر چکے ہیں۔ جازان میں ایک یمنی درزی حفاظتی ماسک تیار کر کے پورے علاقے میں مفت تقسیم کر رہا ہے۔ یمنی درزی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وبا کو روکنے کے لیے اس کا یہ معمولی سا حصہ ہے۔ یمنی درزی کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب میں 36 برس سے مقیم ہے۔ اس نے یہاں قیام کے دوران کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ پردیس میں ہے۔ یمنی کا کہنا ہے کہ یمن کے لیے سعودی عرب بھی مسلسل مدد کر رہا ہے۔ یمن کے لیے عالمی امدادی کانفرنس کی میزبانی بھی اس کا تسلسل ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔